سورہ نور کی پہلی آیت تلاوت کی ہے میں نے. آیت کا ہر لفظ اور اس کا ترجمہ صحیفہ دل پہ لکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. تمام ترجمہ کرنے والوں نے لکھ دیا ہے یہ سورت، اور آپ ہر مدعی علم غضنفر کا یہ چیلنج لے جائیں، ان سے پوچھئے یہ سورت ترجمہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ معرفہ نہیں، سورت النکرہ ہے. اس کا ترجمہ ہوگا کوئی سورت ہے ایسی، پتہ نہیں کون سی. یہ تو وہاں بولا جائے گا نا جہاں تشخیص ہو جائے. تشخیص نہیں، السورۃ نہیں کہا، ہاذہ السورۃ نہیں کہا، سورۃ نکرہ ہے. کوئی سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا. جو پہنچ گئے جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے، نہیں بھی پہنچے جو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ. سورۃ، کوئی سورت جسے ہم نے نازل کیا، وَفَرَضْنَاهَا، اور اسے فرض بھی کر دیا. اللہ عظمت اللہ. پیچھے والے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ کوئی صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، تشخیص نہیں ہوئی کون سی. وَفَرَضْنَاهَا، اور اسے فرض بھی کر دیا. اور جاگنا، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت میں کھلی آیات نازل کی. وہ بسم اللہ، وہ آیات نازل کی جو دلیل ہیں. بینہ کی جمع ہے بینات. لعلکم تذکرون، اور ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ تم نصیحت حاصل کرو. اب لوگوں نے اس سے مراد سورہ نور لیا. آؤ، پہلے تو میں نے کہا تھا کہ سورۃ نکرہ ہے، اور نکرہ وہاں لایا جاتا ہے لغت عرب میں، عربی گرامر میں، کہ جہاں تشخیص نہ ہو، تعیین نہ ہو سکے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ہے کوئی صورت مگر کون سی کوئی پتہ نہیں. انزلناہا، جسے ہم نے نازل کیا. کیا اس سے پہلے جو صورتیں آئیں وہ نازل نہیں ہوئیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھکن کے باوجود میرا کچھ کہنے کو دل ہے. ہاں، اگر آپ کی طبیعتیں رضاکارانہ طور پہ آمادہ ہیں تو قرآن کی تو ہر صورت نازل ہوئی ہے. پھر امتیاز شاہ جی، اس صورت کے ساتھ کیا خصوصیت ہے کہ اس کو نازل کیا؟ تو پھر معلوم ہوا قرآن کی صورت کی بات نہیں، یہ کوئی اور صورت ہے. اور پھر دیکھا اگلی بات اللہ کر رہا ہے، فرضناہا، ہم نے اسے فرض کیا. جاؤ اپنی پسند کے مولوی سے لکھوا کے لاؤ، قرآن پڑھنا واجب ہے. قرآن کا سننا واجب ہے، پڑھنا واجب نہیں ہے. جی، قرآن کا پڑھنا سنت ہے، اور اللہ اس صورت کی بات کر رہا ہے جسے اس نے واجب کیا ہے. فرضناہا، فرض کر دیا. اور پھر اگر قرآن کی صورت ہوتی اسد تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ صورت ہوتی وہی ہے جس میں آیتیں ہوں. پھر آگے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس میں آیات کو نازل کیا. اور آیات بھی کون سی؟ بینات، دلیلوں والی. نہیں، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں.
تاکہ بچے بھی کچھ سمجھ کے اٹھیں یہاں سے. جیسا کہ سورہ ہود میں تیرے رسول اور اس کے گواہ کی بات کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. فرمایا وہ جو اپنے رب کی طرف سے کھلی کھلی دلیل لایا ہے. نہیں پنڈی والوں، یہاں اللہ نے برہان کا لفظ استعمال نہیں کیا. برہان بھی دلیل کو کہتے ہیں. یہاں اللہ نے دلیل کا لفظ استعمال نہیں کیا. دلیل بھی دلیل کو کہتے ہیں. بینہ کہتے ہیں اس دلیل کو جو سامنے آ سکے. یعنی اللہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا نبی میری طرف سے میرے وجود پر ایسی دلیل لایا ہے جسے دیکھ کے خدا سامنے آتا ہے. العظمت للہ. اب پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا آبادی میں. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کا گواہ جو اس میں سے ہے. تو وہ دلیل کون ہے؟ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. شاہ چند چراغ کے اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک ضامن ایک نہیں 2 مرتبہ مختلف موقعوں پر تیرے خیبر شکن مولا نے کہا ہے انا ذالک البینہ، جسے دیکھ کے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ دلیل میں علی ابن ابی طالب. اور فرمایا آپ نے سب کی سمجھ میں آگئی بات. تو اب بینہ کون سی دلیل؟ جو سامنے آئے تو خدا سامنے آئے. علی بینہ، بینہ واحد ہے، بینات اس کی جمع ہیں. اب مجھے پتا نہیں کوئی کوہڑ مغز نہ سمجھے تو نہ سمجھے، ورنہ بات تو بچے کی سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کہتے ہیں میں نے ایک سورت کو نازل کیا، اسے فرض بھی کر دیا، اور اس میں ایسی دلیلیں نازل کی جو علی جیسی ہیں. اللہ گھبراہٹ تو نہیں تاری ہو رہی دوستو؟ تو امتیاز شاہ جی دہرانے کی ضرورت ہے، سمجھ تو سارے گئے ہوں گے. یہ سورت الہیہ ام الحسنین ہے، یہ مخدومہ کونین ہے، یہ بطول کے بارے میں آیت ہے. سورت زیغم سورت کہتے ہیں حصار کو، پکی مضبوط 4 دیواری جو توڑی نہ جا سکے. اللہ نے تیری مخدومہ کو سورت کہا ہی اس لیے ہے کہ جو اس کے حصار مودت میں آ گیا نہ جہنم سوراخ کر سکتی ہے. العظمت للہ. جی 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 نگاہیں میری جانب دوستو. فرض بھی کیا، یہ تو دہرانے کی ضرورت نہیں، سارے جانتے ہو. فرض بھی ایسا کیا کہ 23 سالہ رسالت کی محنت کا صلہ اس کے گھر آ گیا. اللہ اکبر. اور ندیم یہ ایسا فرض ہے، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مجلس میں یا ہر خمسے یا عشرے میں کچھ نئے سامعین آ جاتے ہیں، کچھ غیر حاضر ہو جاتے ہیں. ہاں تو اس لیے میں زیادہ شکایت بھی نہیں کر سکتا. بہرحال جو ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں تو تقریباً ہر مجلس کا خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے. وقت یاد دلاتا ہوں، اس پر تفصیلی بحث میں کر چکا ہوں، وہ دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ پھر پوری مجلس اس پہ لگ جائے گی، جبکہ میرا سفر کسی اور جانب بڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے. اللہ نے 5 نمازیں 2 رکعت کی صورت میں نازل کی تھیں. آ گیا ذہن میں؟ جو نئے بیٹھے ہو تم بھی جلدی جلدی سمجھ لو. ساری نمازیں 2 رکعت. یہ 4 اور 3 کیوں ہوئی؟
ظہر کے وقت تیرا مولا حسن آیا تھا، رسول سلام پھیرنا چاہتے تھے، جبریل نے آ کے کہا مبارک بھی بھیجی ہے اس نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اپنے بچے کی آمد کے لیے استقبال کے طور پر 2 رکعت اور پڑھیے۔ جی عصر کی 4 اس لیے ہوئی، عصر پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، امیر کائنات کی آمد ہوئی، کہا اپنے وسیع کی آمد کے استقبال میں 2 رکعت بڑھائیے۔ مغرب پڑھ رہے تھے، اسی بی بی کی آمد ہوئی جس کا نام کا خمسہ ہے، سلام پھیرنا چاہتے تھے، جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے بطول کے استقبال کے لیے 1 رکعت بڑھائیے۔ جبریل علی کے لیے 2، اس کے لیے 1، فرمایا مرد کا حصہ دوہرا ہوتا ہے، اور ویسے بھی یہ برزخ ہے، اور برزخ کہتے ہیں درمیانی منزل کو، 2 سے زیادہ، 4 سے کم، 3 بنتی ہیں۔ چلے تو نہیں گئے ہو کہیں؟ ہاں اب سفر درپیش ہوا، رسول نے نیت باندھی 4 رکعت نماز ظہر، پھر جبریل آ گیا، اللہ کہہ رہا ہے اصل تو 2 تھی، 2 تو استقبالیہ ہیں، استقبالیہ سفر میں چھوڑ دیا کر۔ رسول نے 2 پڑھ لی، عصر کی بھی 2 پڑھ لی، مغرب کا وقت آیا، رسول نے نیت باندھنا چاہی 2 رکعت نماز مغرب، فوراً جبریل آ گیا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو نے خود اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا کہ سفر میں استقبالیہ چھوڑ دیا کر؟ جبریل نے کہا وہ کہہ رہا ہے یہ رکعت حق کے بطول ہے، اور تم محمد ہو کے بھی حق کے بطول کھا نہیں سکتا۔ تو اتنا بڑا، اس جملے کے لیے میں نے یہ ساری بات دہرائی تھی، اتنا بڑا فرض ہے بطول۔ اللہ اکبر، کہ جس کے لیے اس کے بابا کو رعایت نہیں، جس کا حق اس کا بابا نہ لے سکے، کس مائی کے لال میں جگر ہوگا کہ وہ حق لے؟ یہ وہ حصار کبریائی، تھک گئے ہو تو بس کروں، یہ وہ صورت الہی۔ اللہ اکبر، صورت آیات کے مجموعے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ وہ صورت ہے جس میں آیات بینات اتری، وہ ہیں کتنی؟ جیتے رہو 11، پھر بھی میرا روحانی شاگرد بولا یا آپ میں سے کوئی نہیں بولا؟ 11، بھئی حسن سے تیرے زمانے کے امام تک 11 آیات بینات، یعنی گویا یہ 11 آیات پر مشتمل صورت ہے۔ مجھے توفیق عطا کر کے میں حق پہنچا سکوں، اور انہیں حق کا تھوڑا برداشت کرنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرنا پالنے والے۔ 11 عام آیت نہیں، آیات بینات۔ آیت فیصلہ نہیں کرتی، آیت بینہ فیصلہ کرتی ہے۔ کیا تمہارے حافظوں کو زنگ لگ گیا ہے؟ 40 آیت امتیاز شاہ پڑھی تھی رسول نے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، نہیں مانے نصارہ، آخر خدا کو بھیجنی پڑی نا آیت۔ فَمَنْ حَوْجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ جو میں نے علم کی صورت میں قرآن بھیجا ہے، اگر یہ ناکام ہو گیا ہے تو بلا لے اپنے بیٹوں کو۔ اللہ اکبر،
فیصلہ کیا ہوا دوستو؟ کیا کہا کیا ہے اللہ نے؟ فَمَنْ حَوْجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم کی صورت میں نے قرآن بھیجا تھا، اگر یہ کام نہیں آیا تو اپنے بیٹوں کو بلا، اپنے نساء کو بلا، اپنے نفس کو بلا، اور پھر مباہلہ کر لے۔ 1400 برس پہلے مسجد نبوی میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جہاں قرآن ناکام ہو جائے وہاں بطول کا شوہر بطول کے بیٹے کام آتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ پیچھے والوں ناراض تو نہیں ہو؟ نہیں، پکے ناراض ہیں۔ کچھ ہاں ہوں کر دو، سر ہلا دو، ورنہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ پکا بھائی کاٹ ہے تمہارا۔ ٹھیک بیٹھے ہو؟ تم سے پوچھ رہا ہوں جو میرے سامنے پیچھے بیٹھے ہیں، قبروں والوں سے نہیں پوچھ رہا۔ خوش بیٹھے ہو؟ چلو میں دعا ہی کر دیتا ہوں، نہیں کہنا چاہتی جو زبان یا علی، بطول کے صدقے اسے کبھی کہنے کی توفیق ہی نہ ملے۔ پتہ مرنے کے بعد چلے گا کہ اس نام کی کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب ذہن میں رکھنا، آیت کام نہیں آتی، آیت بینہ، اور بطول وہ صورت ہے جس میں 11 آیات بینات ہیں۔ سر اٹھانا، سورہ مومنون کو پڑھنا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیتاً، فرمایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں دونوں کو آیت بنایا۔ اللہ اکبر۔ رئیس بھائی کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ مریم آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یا تو کھولو وہ دریچہ ذہن کا، میں آ کے تمہارے خانہ ادراک میں لفظ فٹ کر دوں، ورنہ اس سے زیادہ کھلی ہوئی تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مریم امتیاز شاہ جی صرف آیت ہے، وہ بھی صرف آیت، آیت اللہ بھی نہیں۔ ہاں میرا موضوع آیت یا آیت اللہ ہوتا تو پھر میں دلائل کا پہاڑ کھڑا کر دیتا۔ اس کو صرف آیت کہا گیا، آیت ضرور ہے، آیت اللہ نہیں، اور بطول صورت ہے۔ اللہ للہ۔ اب اگر کوئی فرق پیدا کر سکتا ہے تو کر لینا ہے کہ صرف آیت میں اور اس عظیم صورت میں جس کے اندر 11 آیات بینات پوشیدہ ہیں، کتنا فرق ہونا چاہیے؟ میری مخدومہ، میں نے چھپانا چاہا ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ اگر آ گیا ہے فکرہ سامنے تو اب میں کہنے پر مجبور ہوں، اپنے حبداروں کو خود سنبھال لینا۔ مریم نے زیغم بڑا تیر مارا، بطول کے 11ویں بیٹے کا مقتدی پیدا کیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ اکبر۔ جی جاگنا ظرف عقیدت چھلک نہ جائے، بات اسد اس سے آگے ہے۔ فکرہ جو ہتھوڑا ہے بلکہ عرش وزنی گرز ہے وہ اگلے جملے میں ہے۔ مریم نے بہت کام کیا، بڑا کمال دکھایا،
بطول کے 11ویں بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنے والا پیدا کیا، اور بطول نے وہ حسن پیدا کیا جس کے پیچھے 19 رمضان کو علی نے نماز پڑھی۔ جو جی تحقیق کرنا، کتابیں پڑھنا، چونکہ نماز تو ادھوری رہ گئی تھی، تیرے مولا کو تو ضرب لگ گئی تھی۔ علی پٹی باندھ کے پیچھے بیٹھے رہے، صف میں بیٹھ کے پڑھی۔ حسن سے کہا تقدم للصلاۃ، تو امامت کر۔ تو اب فرق سمجھنا، مریم نے وہ چنا جو بطول کے بیٹے کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور بطول نے وہ چنا جو بطول کے شوہر کے آگے کھڑا ہو سکتا۔ جی ہاں، میں آگے بڑھتا، لیکن نئے چہروں کے لیے پرانے چہرے والوں کو بتا چکا ہوں پہلے۔ یہ میری دیانتداری نہیں، ورنہ جتنے حافظے ہوتے ہیں مجھے پتا ہے، میں چپ کر کے بھی اگر گزر جاؤں تو ہر کوئی کہے گا واہ جی آج نئی بات سنی، لیکن نہ، میں اسے علمی خیانت سمجھتا ہوں۔ کہا ہوا جملہ بھی اگر میں دہراؤں تو بتا دیتا ہوں کہ پہلے کہہ چکا ہوں۔ جو ہمیشہ ہوتے ہیں ان کو بتا چکا ہوں، نئے آنے والوں تمہیں بتا چکا ہوں۔ عیسیٰ اور حسن کا بنیادی فرق، سورہ مریم کو پڑھو۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم کو درد زہ اٹھا، قرآن ہے، اور اس قدر زور سے اٹھا دور دراز چلتی گئی شدت درد کے سبب، اور کہنے لگی یا لیتنی کنت مت قبل ھذا او کنت نسیا منسیا، کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، میں بھولی بسری کہانی بن چکی ہوتی۔ حالانکہ عیسیٰ نطفے سے نہیں ہے، روح اللہ ہے، امر اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، حجت اللہ ہے، نبی اللہ ہے، رسول اللہ ہے، لیکن ماں کو درد زہ سے نہیں بچا سکا۔ العظمت للہ۔ آؤ حوالہ میں بتا دیتا ہوں، اخبار الدول کتاب کا نام ہے، کتاب میری نہیں، برادران اہل سنت کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اور جس بیٹے کو ماں کے کہے پہ شک ہو وہ بیٹا بندے کا پتر نہیں ہو سکتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ماں کا کہنا میں مان رہا ہوں یا تو مان رہا ہے۔ ایک عورت نے پوچھا صفیلی بنت رسول اللہ، اے مومنین کی ماں، رسول کی بیٹی کی تعریف کر۔ قالت کیف اصف ولدت الحسن بعد ظہر وصلت العصر، میں اس بی بی کی صفت کیا بیان کروں؟ نماز ظہر پڑھ کے فارغ ہوئی کہ حسن آیا اور عصر کی پڑھ رہی تھی۔ اچھا اگر سارے جاگ ہی گئے ہو تو پھر ایک اور بات جو آج تک اسد میں نے ممبر سے نہیں کہی، علم عباس کی قسم پہلی بار کہہ رہا ہوں۔ ام المومنین حیرانوں کے ندیم بھاگی بھاگی پہنچی رسول کے پاس، یا رسول اللہ بطول میں یہ صفت دیکھی، نہ وہ آثار ولادت جو عورتوں کے ہوتے ہیں، نہ ما بعد الاثرات، نہ پہلے والا کوئی اثر ہے نہ بعد والا۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ۔ ام المومنین فرماتی ہے مجھ سے رسول نے کہا یا عائشہ
ان فاطمۃ لیست کنساء الآدمیین لا تغتسل کما تغتسلین. فرمایا عائشہ میری بیٹی فاطمہ بنی آدم کی عورتوں جیسی نہیں، یہ وہ غسل نہیں کیا کرتی جو تم کیا کرتی ہو. سمجھ میں آئی بات؟ جی کسی اور سے ترجمہ کرا لینا. لا تغتسلو کما تغتسلین، یہ وہ غسل نہیں کرتی جو تم کرتی ہو. اب بیٹھ کے تنہائی میں سوچنا کہ کون کون سے غسل کرتی ہیں خواتین، اور فاطمہ وہ نہیں کرتی. جو زوجہ بن کے غسل سے طاہرہ رہے، جو ماں بن کے غسل سے پاکیزہ رہے. جی پھر تطہیر کا تو بھائی یہی مقصد ہے. جی یطہرکم تطہیرا کا یہ دیکھو بات لمبی نہ چلی جائے، بس ایک جملے میں سمیٹ لوں. 3 بڑی نجاستیں ہیں انسان کے اندر. حدثین، صبح کے وقت کچھ پانی کی حاجت ہوتی ہے ہر بشر کو، یہ حدثین کہلاتے ہیں، یہ نجاست ہے. خون، بدن کا خون نجس ہے. نطفہ نجس ہے. طاہر اگر کہیں میری آواز سن رہے ہو تو گیٹ بند کرا دو، میں فیصلہ کرائے بغیر اٹھنے نہیں دوں گا ایک بندہ. فیصلہ کرو. ہر جسامت میں زیغم 3 نجاستیں، حدثین، خون، نطفہ، خون، حدثین، نجس. اللہ کہہ رہا ہے یطہرکم تطہیرا، میں نے تمہیں تطہیر والا بنا دیا. جیسے تطہیر کا حق ہے، یا تو فتویٰ لگاؤ کہ اللہ کو پتہ نہیں معاذ اللہ کے نجس بندے کے اندر ہے کیا کیا، ورنہ ماننا پڑے گا نہ 14 میں حدث تھا، نہ 14 میں لہو تھا، نہ 14 کا نطفہ تھا. پھر ان چیزوں کا وجود نہیں تھا. اسی لیے تو شیعہ سنی تفسیریں بھری پڑی ہیں کہ لوگ اس حالت سے گزر جاتے تھے مسجد نبوی سے، چونکہ باہر گھر تھے، درمیان میں مسجد نبوی تھی، اور جس حالت میں نہیں گزرنا چاہیے لوگ گزر جاتے تھے. آواز قدرت آئی، میرے حبیب مسجد نبوی اور اس میں اس کیفیت سے گزرے، بند کرا سب دروازے سوائے 2 کے. اللہ جی اور بھری پڑی ہیں کتابیں. رسول کا چچا آیا چل کے، بلکہ 2 چچا آئے، عباس بھی حمزہ بھی. ایک نے کہا یا رسول اللہ روشن دان رکھنے دے. فرمایا اس حالت میں دیکھ ہی نہیں سکتے ہو میرے صحن مسجد کو. حمزہ نے کہا میرے تیرے 2 رشتے ہیں، چچا بھتیجے کا بھی، ہم رضائی بھائی بھی ہیں، انگوٹھی جتنا سوراخ رکھنے دے زیارت کے لیے. فرمایا نہیں ہو سکتا. اور رسول نے کہا یہ تھا لا یحل لعبد ان یجنب فی مسجدی الا انا وعلی. فرمایا سوائے میرے اور علی کے اس مسجد میں بچے پیدا کرنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے. جی
اب سمجھ میں آئی؟ جو مسجد میں سجدے کرے وہ بشر ہوتا ہے، جو مسجد میں اولاد پیدا کرے وہ علی ہوتا ہے۔ مریم آیت ہے۔ تھک گئے ہو تو بس میں بس اچھا اللہ اکبر۔ اچھا چلو کیا یاد کرو گے؟ ہم ایک یہ چیز بھی زندگی میں پہلی بار ہی سنانے لگا ہوں، حالانکہ جناب سیدہ پر لا تعداد خمسے پڑھے میں نے، لا تعداد عشرے پڑھے ہوئے عشروں پر کتابیں لکھی گئیں الکوثر کے نام سے، لیکن کبھی یہ چیز نہیں پڑھی ممبر سے جو آج پڑھنے لگا ہوں۔ ہاں لیکن شرط یہ ہے اگر سارے تسلی دلا دو کہ جاگ بھی رہے ہو اور قیمت خرید بھی رکھتے ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ صحیح کو غلط کہنے والا تو پھر نااہل ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اور الحمدللہ علی والا ظالم نہیں ہوتا۔ سر اٹھانا۔ پہلا دن تھا تیری مخدومہ کو دنیا میں آئے ہوئے، ریز بھائی، پہلا دن، پہلا۔ جناب رسالت میں آپ کسی کام سے گھر سے باہر نکلیں دے، اچھا جی واپس آئے، جناب خدیجہ حیران بیٹھی تھیں۔ جناب رسالت میں آپ نے دیکھا نماز تحیر، کیوں حیرت زدہ ہو خدیجہ؟ جلدی سے اٹھی، یا رسول اللہ میں بات پہلے بتاؤں گی، پہلے آپ بتائیں۔ من القرار، یہ قرار کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں خدیجہ تم کیوں پوچھتی ہو؟ بات پہ 10 منٹ لگ جائیں گے، اچھا 20 بھی لگ سکتے ہیں، 40 بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ قرار کون ہے؟ تم کیوں پوچھتی ہو؟ یا رسول اللہ تیری رسالت کی قسم، آپ جانتے ہیں آج ہی آئی ہے بطول دنیا میں، آپ گئے، میں نے ارادہ کیا کہ اٹھ کے لوری سناؤں اور تھپک کے بچی کو سلا دوں۔ اچانک میرا دروازہ کھلا، ایک جلوس معزز خواتین کا پیچھے پیچھے تھا، 2 ذی وقار بیبیاں آگے آگے تھیں۔ انہوں نے پہلے تو باری باری بطول کو لوری سنائی، اب وہ قرار والی اگلی بات سناؤں یا لوری بھی سناؤں؟ جو لوری سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ اللہ اکبر۔ ہاں مگر پہلے یہ بات میں پہلے بتا سکتا ہوں کہ پھر رسالت مآب نے بتایا کہ پیچھے جو جلوس تھا وہ حوریں تھیں، اور آگے جو لوری جس نے اما الاولی فآسیۃ و اما الثانیۃ فمریم، پہلی لوری دینے والی آسیہ تھی، دوسری مریم تھی۔ ابھی بھی تمہیں مریم اور زہرا کے فرق کا پتہ نہیں چلا؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہاں آسیہ آگے بڑھی۔ دیکھو حضور یہ خاندان نرالا خاندان ہے، حسنین کو لوریاں جبریل نے دی، ان فی الجنت نہرا بلبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن کل من کان محبا لہم یدخل الجنت من غیر فتن۔ لوری دیا کرتا تھا کہ جنت میں دودھ کی ایک نہر بہتی ہے جو ملکیت ہے علی کی، زہرا کی، حسن کی، حسین کی،
کل من کان محبا لہم یدخل الجنت من غیر فتن، جو بھی ان چار کا حبدار ہوگا بغیر کسی تکلیف کے جنت چلا جائے گا۔ یہ لوری جبریل کی ہے، دیتا کس کو ہے؟ حسن و حسین کو۔ علی کو لوری رسول اور خدیجۃ الکبریٰ مل کے دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تھک بھی جانا تو چہرے پہ نہ لکھنا تھکن، ہاں، تاکہ مجھے سمیٹنے کی کنجوسی نہ کرنا پڑے۔ ہاں، جب بات چل ہی نکلی ہے تو پھر دو جملے کہہ ہی دیے جائیں۔ کیسے؟ کبھی جھولے میں، کبھی سینے پہ لٹا کے رسول تھپکتے تھے، خدیجہ لوری دیا کرتی تھی۔ کون سی؟ سر اٹھانا، بسم الجلی نم یا علی۔ بسم الجلی۔ اور ہاں، رسول پہلے اٹھاتے، اس کے بغیر لوری کا سواد ہی نہیں آئے گا آپ کو، زبان چساتے۔ جب علی مرضی سے زبان چھوڑ دیتے پھر لوری شروع ہوتی۔ کیا کہتے خدیجہ؟ بسم الجلی نم یا علی بالعلم بطنک ممتلی۔ اللہ کا نام لے کے سو جائے علی، تیرا پیٹ علم سے بھر چکا ہے۔ دنیاوی بچوں کا اور ان بچوں کا کوئی فرق سمجھ میں آیا؟ تیرے میرے بچے جب تک لیٹر دودھ نہ پی لیں رونا بند نہیں ہوتا۔ یہ زبان چوس کے چپ۔ اور خدیجہ کا عرفان ملاحظہ کرو، وہ کہتی ہے بالعلم بطنوں کا ممتلی، تیرا بطن، تیرا شکم، تیرا پیٹ علم سے بھر چکا۔ یہ ہے لوری علی کو جو رسول اور خدیجہ نے دی۔ اور امتیاز شاہ جی، رسول کی لوری کا معاملہ عجیب ہے، فکرے مجھے آج تک نہیں ملے۔ اب سیدھی بات ہے، اب میں اپنی طرف سے تو گھڑ کے آپ کو نہیں سنا سکتا۔ یہ پڑھا ہے کہ لوری ملتی تھی رسول کو۔ کیسے؟ جب عباس بن عبد المطلب ایمان لائے، رسول کے چچا، تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ابھی آپ گہوارے میں تھے، میں اس وقت سے جانتا ہوں کہ آپ نبی ہیں۔ کیوں؟ کنت اشرت من المہد الی القمر فمولا حیثو مولت اصبع کا۔ آپ گہوارے میں سوئے سوئے چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، جدھر تیری انگلی جاتی تھی چاند ادھر پھر جاتا تھا۔ العظمت للہ، جدھر انگلی جاتی چاند ادھر پھر جاتا۔ آگے، اور یہ صرف شیعہ کتابیں نہیں، حوالہ یاد کر لو، سیرت حلبیہ، جی برہان الدین حلفی شافی اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے اسے۔ رسول نے مسکرا کے فرمایا چچا میں کھیلتا نہیں تھا، کون القمر ینوغینی ویلہینی عن البکا، مجھے اللہ کہتا تھا کبھی کبھی بچہ بن کے رو بھی لیا کر، میں رونے کا ارادہ کرتا تھا، چاند مجھے لوریاں سناتا تھا۔ ارادے ہاں، اسد کیا خیال ہے؟ یہی چاند جو لوری دے رہا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ کئی بار بتا چکا ہوں تمہیں، سورج آیت ہے نبوت کی،
چاند آیت ہے امامت کی. اللہ نے نبوت کو قرآن میں سورج کہا ہے، امامت کو چاند. جنہیں یاد آ گیا میری طرف سے واہ واہ، اور جو مجھے دیکھ رہے واہ واہ ادھر دیکھو. ندیم عید تھی، نیا جوڑا، ایک حسن محمد، پھر نیا لباس، سج دھج کے گھر سے باہر نکلا عید پڑھانے کی نیت سے. بے نظر نے نگاہ بے نگاہی سے دیکھا، بے دل کے دل کی دھڑکنوں میں بھونچال آ گیا. کہا جبریل جا میرے محبوب کے قدم چوم کے کہہ والشمس وضحاها. قسم ہے اس نبوت کے سورج کی اور اس کے چہرے سے نکلنے والی روشنی کی. جبریل نے آیت سنائی، میرے رسول کی چھاتی پھیل گئی. کیا مقام ہے میرا کہ بے دل کے دل میں رہتا ہوں. جو جذبات سے آری ہے میرے لیے جذباتی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یا لفظ تو لفظ ہی ہوتے ہیں بھائی، یہ پتھر یا چٹان تو ہے نہیں کہ میں کسی کے سر پہ دے ماروں، کہ جذبات نہیں رکھتا، میرے لیے جذباتی ہے. بس تیسرے قدم پہ پہنچے تھے امتیاز شاہ کہ جبریل واپس آ گیا. اور پھر کیوں آئے؟ اس نے کہا ہے جا کے پڑھ والقمر اذا طلعہ. قسم ہے اس چاند کی جو اس سورج کے پیچھے آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو خیبر شکن آ رہا تھا. تو اب سمجھ میں آگئی بات. سورج رسول کو کہا، چاند. تو یہ جو چاند لوریاں دے رہا ہے در حقیقت چاند نہیں دے رہا. یہ چاند کے پردے میں، یہ صفحہ مہتاب میں چھپ کے بنت اسد کا چاند لوریاں دے رہا ہے. تو یہ لوریاں آپ نے حسن و حسین کی بھی سن لی، علی بادشاہ کی بھی سن لی، رسول بھی سن لی. اب بطول کو آسیہ لوری دے رہی ہے. ہاں اگر آپ تھک گئے تو بس آسیہ کی لوری پہ بس، ورنہ پھر مریم کی بھی سنا دوں گا. جناب خدیجہ کہتی ہیں وہ جو پہلی بی بی تھی نا، وہ گہوارے کے قریب آئی، اس نے ادب سے سر جھکایا، بسم اللہ کہہ کے ڈور پکڑی، جھولا بھی ہلکے ہلکے جھلانا شروع کیا اور سر جھکا کے یہ ترانہ شروع کیا. غمزی عینک یا ولیت الرحمان. غمزی عینک یا ولیت الرحمان. جاگنا پنڈی والو، من غیر طہر لا یمثل اجلک القرآن قد امہرک اللہ الخلد بالجنان انت حرت بین الاماء والنسوان. اے رحمان کی ولیہ آنکھیں بند کر لے. اے طاہرہ بی بی سو جا. توجہ، ہاں جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے وہ آج جان لو. امتیاز شاہ جی، اللہ نے قرآن میں ایک حکم دیا ہے، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھونا، قرآن کو غیر طہارت کے مس نہیں کرنا. آؤ آج پنڈی والو آسیہ راز کھول رہی ہے. اے رحمان کی ولیہ آنکھیں بند کر. من غیر طہر لا یمثل اجلک القرآن. اے بطول، اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ قرآن کو بغیر وضو کے نہ چھونا، وہ اس لیے دیا ہے کہ قرآن میں تیرا قصیدہ جو لکھا ہوا ہے. اللہ من غیر طہر
لا یمس لاجل کل قرآن، اس کا سبب تو ہے، اگر تیرا ذکر قرآن میں نہ ہوتا تو یہ شرط نہ ہوتی۔ جس کی وجہ سے اسد قرآن محترم ہو جائے، ہاں بعض جملے میں اس لیے بولتا ہوں، وہ یہاں کے لیے ہوتے ہی نہیں، وہ بعد کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں اسے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پھر سوچنا۔ قرآن کی عزت کا سبب بطول، سوچو گے ہدایت کے در کھلیں گے۔ آگے آسیہ کہہ رہی ہے قد امہرک اللہ الخلد بالجنان، ساری جنت بمائے اپنے باغوں کے اللہ نے تیرے مہر میں لکھ دیے۔ جاگنا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تم بھی، قبروں والے جو گلی میں کھڑے ہو، جہاں جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، آسیہ جسے ایمان کی علامت کے طور پر اللہ نے سورہ تحریم میں یاد کیا ہے، وہ کہہ رہی ہے انت حرۃ بین الاماء والنسوان، اے فاطمہ حوا سے لے کر آج تک جتنی عورتیں ہیں وہ ساری کنیز ہیں، اکیلی تو آزاد سردار ذاتی ہے۔ اللہ چلے تو نہیں گئے ہو؟ اچھا ٹھیک ہے خدیجہ، ہاں اس کی شرح کرنے بیٹھ جاؤں تو الگ مجلس چاہیے۔ حرہ میری مخدومہ کا لقب ہے، حرہ آزاد بی بی، کیونکہ اللہ کہتا ہے الناس کلہم عبیدی و امائی و فاطمہ سیدۃ امائی، فرماتے ہیں سارے انسان میرے عبد ہیں، کائنات کی ساری عورتیں میری نوکرانیاں ہیں، اور فاطمہ میری نوکرانیوں کی سردار دادی ہے۔ یا رسول اللہ، دوسری لوری کل سناؤں یا آج؟ پیچھے والو ہاں اب تو بولے ہو۔ نیندوان نہیں آ رہی کسی کو؟ ہاں ویسے نعرہ تو کیا خوب لگایا آپ نے ماشاءاللہ۔ میں چلو لوری سنا دیتا ہوں میں۔ پھر مریم آگے بڑھی، اب عیسیٰ کی ماں کے فکر سننا۔ اللہ اکبر، بس ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، علامہ عباس کی قسم، بعض اوقات دفعہ مزیغم ضد باندھ کے آتا ہوں کہ آج یہ چیز پڑھوں گا، ممبر پہ وہ یاد ہی نہیں رہتی، اور بعض اوقات کہیں سوچ میں خواب و خیال میں نہیں ہوتا، وہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے اب فیصلہ کرنا ہی تقریباً چھوڑ دیا ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ صرف مریم کی لوری کی شرح میں خمسہ چاہیے، ہاں لیکن تمہیں بس صرف ترجمے پہ ہی گزارا کرنا ہوگا۔ مریم آگے بڑھی، سر تسلیم جھکایا، اور کیا کہا؟ ردھم بھی بدلا، بہر بھی بدلی، قافیہ بھی بدلا، انداز بھی بدلا، کہنے لگی یا مصحف المشیہ۔ خدا کی قسم اسد مجھے خود لطف آ رہا ہے، میں خود مزہ لے رہا ہوں۔ ہاں مجھے پہلے عربی کا مزہ لینے دو، پھر ترجمے میں وہ بات تو پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل عربی میں ہے، تو ندیم کوشش کروں گا ہاں کہ قریب قریب شاہ جی ہو سکے مجھ سے۔ مریم کہہ رہی ہے یا مصحف المشیہ و ملیکۃ البریہ، یا مصحف المشیہ و ملیکۃ البریہ، نومی علی خدیہ ارزی لی یا شفیہ، قدر من الملیک سکر لشانئی کے۔ اے اللہ کی مشیت کا بولتا ہوا قرآن،
اللہ اکبر. یا مصحف المشیہ، اے مشیت کا مصحف، اے مشیت الہی کا ناطق قرآن، وہ ملیکت البریہ، سارے دعا قبر والے، اے خدا کی خدائی کی مالکہ. جیسی شے کو اللہ نے خلق کیا وہ بریہ کہلاتی ہے. مریم عام عورت نہیں، کپاس چننے والی عورت کی لوری نہیں سنا رہا میں، مادر عیسیٰ کی لوری ہے. یا مصحف المشیہ و ملیکت البریہ، اے خدا کی خدائی کی مالکہ. توجہ، دیکھوں گا کون کتنے پانی میں ہے. پنڈی والوں کا معیار سماعت کیا ہے؟ مریم کہتی ہے اگر گہوارے میں بے چینی ہو رہی ہے، نومی علی خدیہ، میں رخسار کا بستر بناتی ہوں، یہاں سو جا. اللہ اکبر، العظمت یہاں میرے محترم پھر 2 منٹ مجھے لگ جائیں گے. ہاں، شرح پوری تو نہیں کر سکتا، لیکن جس کے ضروری ہے وہاں ڈنڈی بھی نہیں ماری جا سکتی. کیا کہہ رہی ہے؟ نومی علی خدیہ، میرے رخسار پہ سو جا. رخسارہ مریم بستر ہے بطول کا. پھر کہوں گا اسد، یہ خاندان نرالا ہے. حسنین سوتے ہیں، جبریل پر بچھاتا ہے. اللہ اکبر. حسنین کا بستر شہ پر جبریل. علی کا بستر جانتے ہو؟ سینہ رسالت. لوگ پوچھتے تھے، بڑا پیار ہے اس کم سن بھائی سے، اے محمد ہر وقت سینے پہ لٹھاتے ہو؟ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. ربی تو فی حجر ابی علی فربیتہ فی حجری وکانا ابو طالب ینیمونی علی صدرہی وانا انیم ابنہ علی صدری. مجھے پالا علی کے بابا نے، میں اس کے بیٹے کو پال کے احسان اتار رہا ہوں. ابو طالب مجھے سلاتا تھا اپنے سینے پہ. اللہ، اور میں علی کو سلاتا ہوں اپنے سینے پہ. اور ابو طالب کے ایمان پہ انگشت نمائی ہو کے کر کے بے ایمان ہو کے مرنے والے جاہلوں، محمد کو ابو طالب کے سینے کا بدلہ اپنے سینے کے سوا نظر نہیں آیا. چلے تو نہیں گئے ہو؟ جس کے سینے کا بدل سینہ رسالت ہو. اللہ اکبر. امتیاز جی، یہاں ایک عالم ربانی نے جملہ لکھا ہے. اس واقعے کو لکھنے کے بعد ہم اپنی طرف سے ایک جملہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ابا طالب وما ادری ما ابا طالب. وہ کہتے ہیں اے ابو طالب، اور مجھے کیا پتا کیا ہے ابو طالب. قد انعم اللہ علی صدرک سید المرسلین سید الانس والجان ومحبت القرآن فصدرک یا عمران مدینۃ الایمان. وہ کہتے ہیں اللہ نے جن و انس کے سردار کو تیرے سینے پہ سلایا. اللہ نے محبت قرآن کو تیرے سینے پہ سلایا. اے عمران، تیرا سینہ تو مدینہ ایمان ہے. اللہ، یعنی
اس عالم ربانی کی نگاہ انصاف دیکھیں، وہ کہتے ہیں رسول مدینۃ العلم ہے اور ابو طالب مدینۃ الایمان ہے، اسی لیے تو اس مدینے سے کل ایمان نکلا۔ اللہ اکبر۔ جی بس سمیٹ لیا میں نے۔ حسنین کے لیے شیپر جبریل، علی بادشاہ ہے، علی کا مزاج بڑا نفیس ہے، آنے کے لیے اللہ کے گھر سے کم گھر پسند نہیں کرتا، سونے کے لیے سینہ رسالت سے کم بستر نہیں چاہیے۔ ایک لفظ کہوں، اگر جاگ رہے ہو تھک نہیں گئے ہو تو بستر بنانے کے لیے رسالت مانگتا ہے، بستر لپیٹنے کے لیے بطول مانگتا ہے۔ کیوں یہ کہہ رہی ہے مریم؟ کہتی ہے میں جانتی ہوں قادر من الملیک سقر لشانئی کے، وہ جو کائنات کا مالک ہے اس نے اپنی تقدیر کا فیصلہ لکھ دیا ہے کہ نار سقر ہے ہی تیرے دشمن کے لیے۔ جی یعنی یہ جو حدیث سنتے ہو نا کہ علی کی محبت پہ سارے جمع ہو جاتے تو جہنم نہ ہوتی، آج جہنم صرف اس لیے ہے کہ لوگ شوہر بطول کے منکر ہیں۔ مریم ایک آیت، بطول پوری سورت، درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ یہ وہ صورت ہے جس کی تشخیص ہی نہیں کی اللہ نے۔ کیوں؟ برکیف ہر شے میں مسئلہ پھر وہی بات ہے، ایک جملہ رہ گیا ہے وہ کل کہہ دوں گا، کیونکہ اب بات اور مزاج دوسری طرف چلا گیا ہے۔ یہ صورت الہیہ ہے اور پردے میں ہے، اور دیکھ لو پردہ ایسا پردہ، دنیا میں پردہ، مرنے کے بعد ایسا پردہ، جنازہ رات میں، قبر رات میں، نشان قبر کا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ 7 سے 40 قبروں تک کی روایت ہے کہ علی نے بنائی تھی تاکہ نشاندہی نہ ہو سکے، حتیٰ کہ میدان قیامت میں آنے کے وقت پردہ۔ بس درد کے گوشے وہی ہوتے ہیں جو صدیوں سے ہمیشہ سنتے ہو، پڑھنے والا یاد کراتا ہے، آنسوں کی بھیک تم لوگ خود مانگتے ہو۔ کندھے سے کندھا جوڑا ہوا ہے تم نے بھی، ہجوم ہے، لیکن میدان قیامت میں اتنا ہجوم ہوگا، رائی کا دانہ زمین پہ نہیں گرے گا، ہجوم محشر میں پھنس کے رہ جائے گا۔ کیوں؟ آدم سے لے کر شب محشر تک کی ساری مخلوق اکٹھی ہے، اور وہاں اچانک آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، محشر والوں پردہ کرو۔ کیوں؟ بطول آ رہی ہے۔ بس میں یہی چاہتا تھا کہ تمہارے تصور قدے میں تصویر تازہ ہو جائے، اور ایک جملے کی یاد دہانی کرا کے میں آپ سے اجازت لے لوں۔ ساری خدائی پردہ کر لے گی، تیرا رسول کھڑا رہے گا، پھر آواز آئے گی، میرے حبیب اعلان تو آپ نے بھی سن لیا ہے، جی مالک پردہ نہیں کیا۔ مالک آنے والی بیٹی ہے نا میری، بیٹیوں سے کون سا پردہ ہوتا ہے؟ میرے محبوب آج وہ تیری بیٹی بن کے نہیں آ رہی،
آج وہ زوجہ خیبر شکن کی حیثیت سے نہیں آ رہی، آج وہ قتل حسین کی دعوے دار بن کے آ رہی ہے، اور جس رنگ سے آ رہی ہے دیکھ کے برداشت نہیں کرو گے، پردہ کر لو، منہ پھیر لو۔ شام کے بازار میں مہار کھینچنے والے نے بتایا ہے کہ میری دادی کس انداز میں آئے گی۔ سجاد کہتے ہیں بلا تشبیہ 19 رمضان کو ملعون کی تلوار سے کٹا ہوا علی کا امامہ بی بی کی داہنی ہتھیلی پہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی کندھے پر حسن کا زہر آلود پیرہن ہوگا، بائیں کندھے پر حسین کا تیروں سے چھدا ہوا تار تار کرتا ہوگا۔ العظمت للہ۔ بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک معصومہ ہوگی۔ اب تو 1400 سال کے بعد یا کم از کم 1200 سال پہلے سجاد نے فرمایا، اور اللہ جانے میدان محشر میں پھر کون سا محشر پیدا ہوگا۔ بی بی کے پیچھے ایک شہید ہے جس نے اپنا سر خود اٹھایا ہوا ہے، اس انداز میں آئے گی، عرش کے نیچے پہنچے گی، سامان رکھے گی، جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، فولاد نہیں، اس کے لیے ہے جملہ، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں ماتم کرنے کے لیے کافی ہے۔ کرتے اتارے گی، امامہ رکھے گی، بلا تشبیہ عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالے گی، اے عادل برحق، آج تیری کرسی عدالت لگی ہے، ساری خدائی جمع ہے، اس ہجوم میں میرے شبیر کا قاتل بھی کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ پالنے والے، میں نے 2 سوال کرنے ہیں اپنے حسین کے قاتل سے، میں تم سے سوال کروں گی، مجھے شمر سے جواب لے کے دے۔ خدا کہے گا بطول خود کیوں نہیں پوچھتی؟ چوٹ لگے تو معاف کر دینا، تھک نہیں گئے ہو تو سن لو۔ رو کے کہے گی 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ میں پردے دار ہوں، دوسرے کس ماں کا کلیجہ ہے کہ وہ بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے۔ پالنے والے، وہ تو میری زینب کا جگر تھا جو کربلا سے شام تک کبھی بھائی کے قاتل سے بولی، کبھی اکبر کے قاتل سے بولی، کبھی اون کے قاتل سے بولی۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ میں تمہیں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی اور غم میں کبھی نہ روئیں۔ ٹھیک ہے بطول، کر سوال، لیکن ایک ساتھ نہ کرنا، سوال وقفے وقفے سے کرنا، ورنہ میرا عرش گر پڑے گا، قیامت میں ایک اور قیامت آ جائے گی۔ ہاں کر پہلا سوال، اب پھر ہاتھ جوڑتا ہوں، چوٹ لگے تو قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ جھکے گی، بچی کو بازو سے بلند کر کے کہے گی پالنے والے میری معصومہ کے رخسار کے داغ دیکھ، اور شمر سے پوچھ میری بچی کا قصور کیا تھا، کیوں اس نے کربلا سے شام تک تماچے مارے، کبھی کانٹوں پہ ننگے پاؤں دوڑایا۔ اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ بہت رو چکے ہو، چھوڑ دینا چاہیے تھا مجھے، لیکن اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا۔ یقیناً پردے داروں میں میری مخدومہ موجود ہے، دونوں ماں بیٹیاں موجود ہیں، شام والی بھی ہے، شام والی کی جھولی میں 4 سالہ بطول بھی ہے۔ تینوں بیبیوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، کافی دیر عرش کانپتا رہے گا، پھر قرار پکڑے گا۔ ہاں بطول، اب کر دوسرا سوال۔ پالنے والے، دوسری بات یہ ہے، زمانے میں تو یہ بات پھیل گئی کہ میرا حسین 13 ضربوں سے شہید ہوا۔ جب کبھی میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلیں، پڑھنے والے بتاتے تھے قاتل کا خنجر کند تھا۔ لیکن پالنے والے، میں نے تو حسین جھولی میں کٹوایا، میں موقع کی گواہ ہوں، اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے کہ خنجر کند نہیں تھا، خنجر تو بہت تیز تھا۔ پھر 13 ضربیں کیوں چلیں؟
معاف کر دینا پنڈی والوں. بطول کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا, میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا. میں کیسے گوارا کرتی کہ یہ مارتا رہے, میں دیکھتی رہوں. پکڑ لیا کرو بھائی مومن کو, پکڑ. پالنے والے یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا, میں گلے پہ کلائی رکھ دیتی. یہ پھر خنجر رکھتا, میں بازو رکھ دیتی. یہ پھر خنجر رکھتا, میں گلے پہ گلا رکھ دیتی. اس نے حسین کے ساتھ ساتھ بطول کو مارا. اب کلیجہ پھٹ بھی جائے تو مجھ سے ناراض نہ ہونا, عرش سے رونے کی آواز آئے گی. بطول مقدمہ بہت پر اثر ہے تیرا, مگر میری شریعت کا قانون ہے کہ ہر مقدمے کا کوئی گواہ ہوتا ہے. کوئی قتل حسین کا گواہ ہے؟ بطول دائیں بائیں دیکھ کر کہے گی کہاں ہے میری شام والی زینب, کہاں ہے میری ننگے سر پتھر کھانے والی زینب, کہاں ہے شرابی کے دربار میں جانے والی زینب. زینب آگے بڑھے گی, آواز آئے گی زینب تو گواہ ہے؟ ہاں پالنے والے, کیا گواہی ہے؟ چادر کا پلو پھیلا دے گی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا اشارہ سمجھ لو, کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے. زینب کیا دکھانا چاہتی ہو چادر؟ پالنے والے میں دیکھ رہی تھی حسین کٹ رہا تھا. شمر حرامی جب ذبح کر چکا, اس نے خنجر میری چادر سے صاف کیا. ذرا زینب کے جگر کا اندازہ کر, خون بھی میرے بھائی کا. مجلس